اللہ اللہ کیسے تھے وہ دیوانے، کیسے تھے وہ صحابہ۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت مال و زر سے نوازا تھا، بہت بڑے بزنس مین کے نام سے جانے جاتے تھے، بہت بڑے تجارت مین کے نام سے جانے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے بزنس مین تھے کہ آپ کا بزنس لوکل مارکیٹ میں نہیں سپلائی کیا جاتا تھا، بزنس عالمی منڈی پر ٹنکا کا شور میں بکتا تھا، اور عالمی منڈی میں جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے بزنس کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ اتنے مال و زر کے مالک تھے، اتنے پیسے کے مالک تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود تک جب حضور کا یہ فرمان گیا ہے، جب حضور کا یہ پیغام گیا ہے کہ رشتہ دیکھتے وقت سب سے پہلے دینداری کو دیکھنا، سب سے پہلے ماحول کو دیکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے جہاں پر اتنے مال و دولت کے مالک تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو ایک عدد لڑکی سے بھی نوازا تھا۔ کیا دیا تھا؟ ایک عدد لڑکی۔ اتنے پیسے جہاں اللہ نے دیے تھے، اتنے مال و زر کا مالک جہاں بنے تھے، وہاں پر ایک عدد لڑکی سے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو اللہ نے نوازا تھا۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی دختر نیک اختر ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیٹی ہے، جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، جب شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، چہار جانب سے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، چاروں طرف سے رشتے آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود تمام رشتوں کو دیکھ رہے ہیں، تمام رشتوں کا ملاحظہ کر رہے ہیں۔ سب رشتوں کو دیکھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے سب کو ایک ہی جواب دیا ہے کہ میں ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا فیصلہ میں نے اپنی بیٹی پر چھوڑ دیا ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جتنے بھی رشتے دار آ رہے تھے سب کے سب مالداروں کے رشتے تھے، جتنے بھی رشتے آ رہے تھے سب کے سب بزنس مین کے رشتے تھے، جتنے بھی رشتے آ رہے تھے سب کے سب دنیا دار کے رشتے تھے، دینداروں کا رشتہ کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے تمام رشتوں کو دیکھ کر کے منظوری نہ دی ہے۔ اللہ اللہ ایک روز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر آنے لگتے ہیں، جب صحن میں پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی نظر ایک نوجوان پر پڑتی ہے، ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، وہ نوجوان زمین پر چل رہا ہے، پاؤں بھی زمین پر ڈگمگا رہا ہے، پاؤں بھی زمین پر صحیح سے نہیں بیٹھتا ہے۔ وہ نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہونے کے بعد وہ نوجوان مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد وہ نوجوان نیت باندھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس نوجوان کو دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان رکوع کے اندر گیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں، وہ نوجوان سجدہ کر رہا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں۔ سجدے کے عالم میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کر لیا کہ اے عبداللہ تم کو اپنی بیٹی کے لیے جس لڑکے کی تلاش تھی، جیسے لڑکے کی تم تلاش کر رہے تھے، جس طرح کے رشتہ داروں کی تم تلاش کر رہے تھے، وہ تمہاری بیٹی کے لیے یہی نوجوان ہے، یہی نوجوان ہے جو تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نوجوان نماز سے فارغ ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود قریب پہنچتے ہیں اور اس نوجوان سے کہا، اے نوجوان تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا گھر کیا ہے، تیرے پاس پیسے ہیں، تیرے پاس روپیے ہیں، تیرے پاس دولت ہے؟ اتنا پوچھنا تھا کہ اس نوجوان نے کہا، اے حضرت عبداللہ بن مسعود میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بڑے بزنس مین ہیں، آپ بڑے تاجر ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب انسان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیوں کے بٹوارے میں میرے حصے میں ایک گھر جھوپڑی کی شکل میں آئی تھی، ایک جھوپڑی آئی تھی، کچھ دن پہلے ہوا چلی تھی، اس ہوا میں جو ہے وہ چھپر بھی اڑا لے گیا، اس ہوا نے جو ہے اس میرے جھوپڑی کو بھی توڑ دیا، اس کے بعد سے میں نے اپنے لیے کوئی گھر نہیں بنایا، کوئی مکان نہیں بنایا، میں ایسے ہی رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب نوجوان کی بات کو سنا ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اے نوجوان جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اتنے پیسے سے
تواضع ہے، میرے پاس ایک عدد لڑکی ہے، میرے پاس ایک عدد بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں، میری مرضی ہے، میری خواہش ہے کہ میں اپنی بیٹی کا عقد تمہارے ساتھ کر دوں، میں اپنی بیٹی کی نسبت تمہارے ساتھ کر دوں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ وہ نوجوان بولنے لگتا ہے، اے حضرت عبداللہ بن مسعود، میں غریب ہوں صحیح ہے، میرے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میری غربتی کا مذاق اڑانے کا حق تو نہیں ہے، آپ تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں، میں غریب ہوں تو ہوں، لیکن آپ میرا مذاق کیوں بنا رہے ہیں؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے نوجوان، میں تمہاری غریبی کا مذاق نہیں اڑا رہا، بلکہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں دل کے کانوں سے کہہ رہا ہوں، صدق دل سے کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں۔ اگر تم کو یقین نہیں ہے تو میں اسی وقت تمہارا نکاح میں اپنی بیٹی کے ساتھ کر دوں۔ اللہ اللہ، اتنا سننا تھا کہ اس نوجوان نے کہا، اے حضرت عبداللہ بن مسعود، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صحیح دل سے کہہ رہے ہیں، آپ صدق دل سے کہہ رہے ہیں، لیکن کم سے کم آپ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کی مرضی تو پوچھ لیں، اپنی بیٹی سے معلوم تو کر لیں۔ آپ کی بیٹی جو امیری کی چھاؤں میں پلی ہے، آپ کی بیٹی جو دولت کے دہلیز پر پلی بڑھی ہے، کہیں وہ راضی نہ ہو؟ آپ کو اپنی بیٹی سے پوچھنے میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، اس نوجوان کو اپنے گھر لے کر کے چلتے ہیں۔ گھر لے جانے کے بعد اس نوجوان کو ایک الگ کمرے میں ڈال دیا ہے، ایک الگ کمرے میں بٹھا دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اپنی بیٹی کے پاس داخل ہوتے ہیں اور کہا، میری پیاری بیٹی، آج میں نے تمہارے لیے ایک عدد لڑکا کو دیکھا ہے، ایک عدد لڑکا پسند کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نظروں سے دیکھ لو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی نگاہوں سے دیکھ لو، اگر وہ تم کو پسند ہے تو میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گا، اگر تم کو وہ پسند نہیں ہے تو پھر کہیں اور دیکھیں گے، پھر دوسری جگہ دیکھیں گے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیٹی روتے روتے کہتی ہے، اے میرے بابا جان، اے میرے ابا جان، آج آپ نے یہ کیسی باتیں کہہ دی؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے میں کس کی بیٹی ہوں؟ میں عبداللہ کی بیٹی ہوں، میں آپ کے پاس پلی ہوں، بڑھی ہوں۔ یاد رکھ لیجئے میرے بابا جان، آپ اگر میرے حق میں کسی اندھے کو قبول کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی منظور ہے، آپ اگر میرے حق میں کسی لولے کو قبول کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی منظور ہے، آپ اگر میرے حق میں کسی بہرے کو قبول کر رہے ہیں، مجھے وہ بھی منظور ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس نوجوان کے پاس داخل ہوتے ہیں اور کہا، اے نوجوان، اب تو اپنی کانوں سے سن لیا، اب تو خود سن لیا، اب بتا تیری مرضی کیا ہے، اب تو چاہتا کیا ہے؟ اللہ اللہ، اس نوجوان نے اپنے سر کو تسلیم کر لیا ہے، اس نوجوان نے سر کو خم کر دیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس کا عقد کر دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج ہمیں بھی ضرورت ہے، ہم جس گھر میں رشتہ کر رہے ہو، ہم جس گھر میں لڑکی دیکھ رہے ہو، ہم جس گھر سے لڑکی لے رہے ہو، سب سے پہلے ہم کو چاہیے یہ دیکھنا کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے، اس گھر کے لوگ نمازی ہیں یا نہیں ہیں، اس گھر کے لوگ وقت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس طرح کا ماحول ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ہماری آنے والی نسلیں شاد و آباد رہیں۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم دولت دیکھتے ہیں، آج ہم ثروت دیکھتے ہیں، آج ہم پیسہ دیکھتے ہیں، کتنا ملے گا، کتنا ملے گا۔ اور اب تو آخری بات کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اب تو ایک اور بڑکی بیماری چل پڑی ہے، کیا پتہ ہے؟ جس کو بھی دیکھیے، کیا بھائی، لڑکی انٹر چاہیے۔ کیا چاہیے جی حضرت؟ کیا چاہیے؟ لڑکی انٹر چاہیے۔ مسلمانوں، کس خواب و خیال میں آپ کھوئے ہیں؟ نوکری کرانے کا ارادہ ہے، لڑکی انٹر چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اس انٹر کے چکر میں 7 لاکھ ہماری مسلم بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کر کے نکاح کر چکی ہے۔ 7 لاکھ مسلمانوں کی بیٹی ہمارے اس انٹر کے چکر میں۔ ہم بہو لاتے ہیں انٹر پاس، کبھی ہم نے اپنے گھر کا جائزہ لیا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھا ہے
کہ ہم جس انٹر والی لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں، کبھی دیکھا ہے آپ نے اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے؟ کبھی ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ جو انٹر کی لڑکی ہمارے گھر بہو بن کر آئی ہے، جس انٹر کی تلاش میں ہم گاؤں اور گاؤں کا چھان بین کر رہے تھے، وہ جب ہمارے گھر آ جاتی ہے تو کتنے دن قرآن پاک کو پڑھا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ہم نے کبھی نہیں سوچا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بہت زیادہ ہو گیا تو شب برات کے موقع سے، اس سے بھی زیادہ اگر ہو گیا تو کوئی مرد دھر گیا تب، لیکن اس کے پہلے کبھی آپ نے دیکھا ہماری گھر کی بہو کتنے دن قرآن پاک کو پڑھتی ہے؟ اللہ اللہ، عجیب صورتحال ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اس انٹر کے چکر میں نہ پڑے، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اگر غریبی ہی غریبی ہے، غربتی ہی غربتی ہے، لیکن گھر کے لوگ قرآن کے پابند ہیں، تو اس انٹر کے چکر میں نہ پڑیے، بلکہ اس گھر میں خوشی سے شادی کر لیجئے۔